ائمہ علیہ السلام میں سے ڈائریکٹ جو ہمارے امام ہیں ان میں سے واحد امام علی رضا علیہ السلام ہیں جو ہمارے علاقے کے قریب ترین تشریف لائے. ٹھیک ہے. امام علی رضا علیہ السلام مشہد مقدس میں ہے اور یہ واحد ہستی ہے جو ہمارے قریب ہے. اس کے علاوہ ایک تو کوئی معصوم اس سے آگے ہمارے ایریے کی طرف نہیں آئے. اور جہاں تک ائمہ کا تعلق ہے اس زمانے اہل بیت کے میں سے آپ سادات میں سے ائمہ کی ڈائریکٹ اولاد میں سے کوئی بھی اس علاقے میں نہیں آیا ہے. ہندوستان کا راستہ پاکستان بعد میں بنا اور ہندوستان تھا یا افغانستان تھا تو اس ایریے میں بعد میں سادات آئے ہیں اور انہوں نے یہاں آ کر اپنی آبادی کو بڑھایا. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت سارے سادات انڈیا پاکستان افغانستان میں موجود ہیں مگر کوئی بھی معصوم کی ڈائریکٹ اولاد ہمارے ایریے میں نہیں گئی ہے. جہاں تک ان بیویوں کا تعلق ہے جن کے مزار لاہور میں ہیں اور جنہیں معصومہ قم کہا جاتا ہے، معصومہ باق بی بی آمنہ کہا جاتا ہے، وہ سادات ہیں. ٹھیک ہے. وہ سیدہ علیہ السلام جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں. اور یہ بھی میں یہاں عرض کر دوں لوگوں کے ذہنوں میں وہ ذاکروں کی بنائی ہوئی جو آیات ہوتی ہیں ادھر یعنی ایک مضبوط نظریہ بنا دیتی ہیں، اس کے خلاف سننے سے لوگوں کو تعجب ہوتا ہے. حضرت رقیہ جو علی علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، حضرت مسلم ابن عقیل کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ ام البنین کی بیٹی نہیں تھی. ام البنین سے صرف ایک بیٹی پیدا ہوئی کوفہ میں جن کا نام تھا ختیجہ اور وہ چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئیں اور مسجد کوفہ کے جو باب الفیل ہے اس کے سامنے ایک چھوٹا سا مزار ہے جو آج کل زیر تعمیر ہے، وہ ہے جناب ختیجہ بنت امیر المؤمنین اور جن کی والدہ تھی ام البنین. چنانچہ ام البنین کی کوئی بیٹی بھی جو ہے وہ زندہ نہ رہیں، جوانی تک نہ پہنچی، شادی نہ ہوئی. تو جناب رقیہ سلام اللہ علیہا کی والدہ اور تھیں. ایک تو یہ بات ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ عقلاً بھی محال تھا کہ واقع کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام ان کو اس طرح وہاں سے ہندوستان روانہ کر دیں. جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، ہندوستان میں اس علاقے میں ابھی تک اہل بیت کا تعارف نہیں ہوا تھا اور اسلام بھی نہیں پہنچا تھا. تو چنانچہ اگر بھیجنا ہوتا تو سب سے بہترین اور محفوظ جگہ اس زمانے میں ایجپٹ تھا، اس زمانے میں مصر تھا. چنانچہ یہی ہوا کہ واقع کربلا کے بعد جب یزید نے مدینہ کے اندر جب انقلاب آنے لگا اور پورا مدینہ جو ہے بلا تفریق، یعنی وہ لوگ جو اہل بیت کے صحیح محب تھے یا نہیں تھے، سب لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور ماتم شروع کر دیا اور یزید کے خلاف نعرے بگانے شروع کر دیا. اطلاع جب یزید کو ملی تو اس نے اپنی فوج بھیجی مدینہ میں جس کو کہتے ہیں واقع ہرہ.
اور ٹھیک فوج کو یہ حکم دیا کہ پورا مدینہ 3 دن آپ کے لیے حلال ہے۔ کتنی کنواری بچیاں حاملہ ہوئیں، مسجد النبی بڑے باندھے گئے، اور 3 دن تک مسجد النبی میں آذان نہ ہوئی۔ تو اس موقع پر امام زین العابدین علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سربراہی میں اہل بیت کا قافلہ تیار کیا اور ان کو مصر میں بھیجا، جو قاہرہ میں تشریف لے گئے۔ اور آج بھی بہت ساری قبریں قاہرہ میں اہل بیت کی موجود ہیں اور بہترین زیارت گاہیں بنی ہوئی ہیں، اور روایات کے لحاظ سے زینب سلام اللہ علیہا کا مزار بھی مصر میں ہے، یعنی ایک یہ روایت بھی موجود ہے جو ہماری تاریخوں میں ہے۔ تو میں عرض کروں گا سامعین کی خدمت میں کہ جناب سلام اللہ علیہا کی زیارت اگر آپ شام میں کرتے ہیں تو مصر بھی ضرور جائیں، اس لیے کہ ان روایات کے لحاظ سے آپ کا مزار وہاں ہے اور باقاعدہ زری بنی ہوئی ہے، اور وہاں پر اہل سنت زوار جو ہیں وہ ہمیشہ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اہل بیت کے کچھ اور سادات کی بچیوں اور بچوں کے مزار بھی قاہرہ میں آج تک موجود ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے فاروق بھائی کہ اگر ان شہزادیوں کو بھیجنا تھا تو پھر سب سے بہترین مصر تھا جہاں آپ نے بھیجا، اور یقیناً جناب رقیہ بھی اسی قافلے میں مصر گئی ہوں گی جہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ تشریف لے گئی تھیں۔ تو چنانچہ لاہور کے اندر جو شہزادیاں ہیں وہ یقیناً سادات ہیں، وہ یقیناً پاک دامنہ ہیں، لیکن وہ جناب رقیہ نے یہ جب سادات گئے ہیں انڈیا پاکستان میں جیسے ہمارے آبا و اجداد گئے ہیں، تو اس طرح اس زمانے میں یہ بیویاں وہاں پر تشریف لے گئیں، اور وہاں پھر جو کچھ واقعہ مشہور ہے اس کے لحاظ سے وہاں پر ان کی ہوئی ہے۔ جی